مالکان نے بکری اپنی خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی اور ناسمجھی کی وجہ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ بکری تازی اس نے پرچوریشن کی ہے، بچہ دیا ہے اور بچہ بھی اس کا زبردستی سے نکالا ہے گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کیا کیا جو رانگ پریکٹس ہوئی ہے، جو دیسی ٹوٹکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بکری کی جان کیسے گئی ہے، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ویٹر راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ بکری جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کلائنٹ ہے ہمارے، تو انہوں نے بکری جب بچہ دینے پہ پہنچی ہے تو بچہ تھوڑا رک سا گیا ہے اور انہوں نے زبردستی کی ہے اور بچے کو ہاتھوں سے کھینچ کے نکالا ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے کوئی غلط طریقہ اپنایا ہے، جس کی وجہ سے بکری کے جسم میں جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی اور اسٹریننگ شروع کر دی، یعنی زور لگانا شروع کر دیا۔ اس کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا، پیٹ میں سویلنگ ہو گئی اور بکری ڈاؤنر ہو گئی۔ تو انہوں نے ایمرجنسی کے طور پہ ہمیں بلایا، ہم نے آ کے ان سے ہسٹری لی۔ ہسٹری میں پتہ چلا کہ انہوں نے سونے پہ سہاگا یہ ساتھ کیا کہ بکری کو ایک تو بچہ کھینچ کے نکالا گیا غلط طریقے سے، دوسرا انہوں نے اس کو خاصی مقدار میں گندم بھی کھلا دی خشک۔ اس کے بعد ایک اور یہ کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ گندم کھلانے کے بعد انہوں نے بکری کو ٹھنڈا پانی بھی پلا دیا جی بھر کے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس بکری کو چونکہ ویسے ہی کمزور ہوتی ہے بچہ دینے کے بعد، تو جانور جو پارچوریشن بچہ دینے کے عمل سے گزرتا ہے، قدرتی طور پہ اس میں طاقت اور انرجی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جانور کھانا پینا کم کرتا ہے، معدہ سلو ہو جاتا ہے، سارے آرگن سلو ورک کرتے ہیں۔ تو اوپر سے انہوں نے اس کو گندم کھلا دیا اور پانی بھی ٹھنڈا پلا دیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ساتھ ہی ایسیڈیوسز ہو گیا ہے، معدہ بھی رک گیا ہے اور معدے میں جتنی بھی غذا تھی وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی اور اس میں تیزابیت بن گئی ہے اور معدے میں جو ہے وہ پانی بھر گیا۔ اور ہم نے جب کہ پہلے دیکھا، اس کی ٹمپریچر لیا گیا اور ایک بچہ انہوں نے نکالا تھا، احتیاطاً جا کے دیکھا کہ شاید اس کے اندر کوئی ایک آدھ بچہ ہے جو یہ زور لگا رہی ہے۔ تسلی کی گئی، اندر ہاتھ ڈال کے چیک کیا گیا تو اندر کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ تو بہرحال اس کی پھر ٹمپریچر چیک کیا گیا، ٹمپریچر تھوڑا لو تھا اور سب نارمل تھا۔ اس کی ہائیڈریشن کی گئی، اس کو اسٹیرائڈ لگایا گیا، ساتھ میں جو اس کو فلوئڈ تھراپی کی گئی۔ اس کی فلوئڈ تھراپی کے ساتھ اینٹی امیبک انجیکشن لگایا گیا اور ساتھ میں فلوئڈ تھراپی میں امینو ایسڈ الیکٹرولائٹس ملٹی وائٹامن اس کو دیے گئے، فاسفورس، کیلشیم، ہر چیز دی گئی تاکہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ باقی اس کی جو ہے ہائیڈریشن کے لیے ہم نے اس کو کیلشیم تھراپی بھی اس کی اور ساتھ میں ان کو بتایا کہ بکری خطرے کی حالت میں آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ ایک تو بچہ آپ نے غلط طریقے سے کھینچ کے نکالا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے گندم آپ نے کھلا دیا اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی پلا دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود اس کو آئی وی انجیکشن دیے گئے، آئی وی انجیکشن دے کر اس کے بعد اس کی فلوئڈ تھراپی کی گئی اور اس کو 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک بھی لگایا گیا۔
ساتھ میں NSAID اور انٹرا انفلیمیٹری انجیکشن بھی ساتھ میں لگائے گئے۔ تو جیسے کہ حالت اس کی خطرے میں تھی اور مالکان نے بعد میں ہمیں بتایا کہ بکری ایکسپائر ہو گئی تھی دوسرے دن، تو کہنے کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے صرف آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے۔ جو بھی ہمارے فارمرز حضرات، بکری پال حضرات، شوقین حضرات دیکھ رہے ہیں، ایک تو بکری بہت نازک جانور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب بھی پرچوریشن یا بچہ دینے کے قریب ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر کو بلا لیا کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کی ڈیلیوری مینیج کر سکے۔ دوسرے نمبر پہ آپ خوراک میں یہ پرانی روایت ہے کہ اس کو گندم کھلا دیتے ہیں، گندم کھلانا ہرگز نہیں چاہیے۔ جو عام روٹین کی خوراک کھا رہی ہے تو اس کو وہی خوراک دینی چاہیے۔ تو وہ خوراک ایکسٹرا آپ نے جو دی ہے وہ جس میں گندم کا دلیا اور مختلف ٹونے ٹوٹکے گھی وغیرہ اور بہت ساری چیزیں، تو وہ بجائے فائدے کے الٹا وبال جان بن جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ باقی ان کی مینجمنٹ میں ان کو وقت پہ کیڑوں کی دوائی دیں، اور آخری بچہ جب سونے کے قریب ہو، بچہ دینے کے قریب ہو بکری، تو اس کو اس کی جو کیلشیم منرل وغیرہ بھی اس کو ریگولر دینا چاہیے۔ وٹامن AD3 کے انجیکشن 15 دن میں ایک انجیکشن کا شاٹ لگانا چاہیے۔ 2-3 ماہ اگر دیں تو اس سے اس کے جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ امید ہے یہ اویئرنیس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔